ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین حضرات، آج ہم نماز کے متعلق پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے پر جو وعدے فرمائے ہیں اور شان والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز پڑھنے پر وعدے فرمائے ہیں، جتنے فوائد بیان کیے گئے ہیں، ان کو مکمل حاصل کرنے کے لیے 5 کام ضروری ہیں۔ وہ 5 کام کر لیں تو وہ تمام فوائد نماز کے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ تمام وعدے جو اللہ نے فرمائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ سب حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی چیز ہے دوام۔ نماز کے اندر دوام ہو، یعنی تمام نمازیں پڑھی جائیں، اسی کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اقامت الصلاۃ کے ساتھ ہی وعدے فرمائے ہیں، صرف نماز پڑھنے پر نہیں، اقامت الصلاۃ۔ اور اقامت الصلاۃ کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ دوام ہے، یعنی کوئی بندہ اگر ایک نماز پڑھتا ہے فجر کی، یا صرف جمعہ پڑھتا ہے، یا 2-4 نمازیں پڑھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی وعدے نہیں ہیں۔ اللہ کے وعدے اس کے ساتھ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تمام نمازیں پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ وہ وعدے ہیں۔ وہ جتنے وعدے اللہ پاک نے فرمائے ہیں، شان والے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں، وہ تمام حاصل اسی کو ہوں گے جو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے طہارت، وضو صحیح ہو، اور نماز سے پہلے جتنی چیزیں ضروری ہیں، بدن صاف ہو، کپڑے صاف ہوں، کیونکہ مہربان رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پوری تیاری کے ساتھ، پوری طہارت کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو یہ طہارت اقامت الصلاۃ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو وہ وعدے جو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ جو نماز کے فوائد ہیں وہ حاصل کرنے ہیں تو یہ طہارت یہ ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے نماز کی حیت، جس کو نماز کا ڈھانچہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھنا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا رسالہ ہے نماز سنت کے مطابق پڑھیں، اس کو آپ پڑھ لیں، اس میں پورا مکمل نماز کا ڈھانچہ جو ہے صحیح سنت کے مطابق بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے نماز کے متعلق، اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو یعنی شروع سے لے کر نماز کے، یعنی ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، ہاتھ باندھنا کیسے ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے کیسے کرنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا کیسے ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، یہ نماز کی مکمل حیت سنت کے مطابق ہو۔ پھر وہ وعدے جو اللہ نے اور شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ فرمائے ہیں، وہ تمام فوائد حاصل ہوں گے۔ اور چوتھی چیز ہے نماز کے اندر کی ذکر، تلاوت، تسبیحات، یعنی ثنا سے لے کر سلام پھیرنے تک جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ صحیح ہو، تجوید کے ساتھ ہو، اور صحیح ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر ترجمے کے ساتھ یاد کر لی جائے نماز کے اندر کی تلاوت، تسبیحات، تو اور زیادہ بہتر ہوگا، نہیں تو کم از کم تجوید کے ساتھ تو ہو، ثنا سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کے اندر کی ذکر، تلاوت، تسبیحات یہ تمام صحیح ہوں۔ پھر جو اللہ پاک نے جو نماز کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ہیں، وہ تمام حاصل ہو سکیں گے، ورنہ نہیں۔ اور 5ویں چیز ہے خشوع اور خضوع۔ خشوع اور خضوع کا معنی ہے توجہ اور دھیان سے پڑھنا۔ نماز کے اندر لذت اور حلاوت ہو، نماز کے اندر توجہ اور دھیان ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں، میرا اللہ اس کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ اس کو سن رہے ہیں، جو میں عبادت کر رہا ہوں اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہیں۔ اس طرح نماز پڑھی جائے گی تو پھر نماز کے ساتھ جو فوائد بیان فرمائے گئے ہیں، اللہ نے اور شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ تمام حاصل ہوں گے۔ جیسا کہ نماز اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے، تو جو اللہ سے مانگیں گے وہ ملے گا۔ اور نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو یقیناً نماز پڑھنے سے تقویٰ اور بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ نماز سے رزق میں برکات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ان 5 اعمال کے ساتھ، ان 5 باتوں پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے، یعنی اقامت الصلاۃ کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر روزی میں، رزق میں بھی برکت ہوگی۔ یعنی دنیا کے، آخرت کے، قبر کے، حشر کے جتنے فوائد اور جتنے انعامات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں،
وہ تمام کے تمام حاصل ہوں گے کس کو؟ اقامت الصلاۃ کے کرنے والے کو، صرف نماز پڑھنے پر نہیں، اقامت الصلاۃ۔ اور اقامت الصلاۃ میں نے یہ 5 چیزیں بتائی ہیں۔ نماز کے اندر دوام ہو کہ ہمیشہ 5 نمازیں پڑھیں، نماز سے پہلے طہارت کا مکمل اہتمام ہو، اور دوسرے نمبر پر حیات نماز، نماز کا ڈھانچہ سنت کے مطابق ہو، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر نماز کے اندر کی ذکر، تلاوت، تسبیحات وہ صحیح تجوید کے ساتھ ہوں، اور توجہ اور دھیان یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی جس نے نہیں کیا وہ کرنا ہے، اور آگے شیئر بھی کر دیں گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔